بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. جو بھی ابراہیم کے دین سے اعراض کرے گا وہ تو کھلا بے وقوف ہے. ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں. اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم سے کہا کہ اسلام لے آ. کہنے لگا کہ میں اسلام لاتا ہوں تمام عالموں کے رب پر. اور اسی کی وصیت کی ابراہیم نے اپنی اولاد کو اور یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو. کہنے لگے کہ اے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا ہے بس تم مسلمان ہی مانو. اور جب یعقوب کی موت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان سب نے کہا کہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے خدا کی عبادت کریں گے جو ایک ہی خدا ہے اور ہم اسی کی بات کو مانیں گے. یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی. ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا, تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا, اور تم سے ان لوگوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. یہ پہلے پارے کی سورہ بقرہ ہے اور آج اس کی آیت نمبر 130 سے 134 تک یہ چند آیتیں تلاوت کی. الحمدللہ پہلا پارہ بالکل ختم کے قریب ہے اور اس کا آخری رکوع یہ بالکل چل رہا ہے. پچھلے کئی ہفتوں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک لمبا ذکر چلا آ رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے کچھ واقعات, ان کے کچھ قصے, ان کے امتحانات جو اللہ نے لیے ان کے بارے میں کچھ بتایا گیا. آخر میں یہ ذکر چل رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دعائیں کی اور اللہ سے اپنی اولادوں کے لیے دین بھی مانگا اور دنیا بھی مانگا. پچھلے ہفتے یہ تفصیل بتائی گئی تھی کہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے دین بھی ضروری ہے, دنیا کے ساز و سامان اور اسباب بھی ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے اولادوں اور نسلوں کے لیے دنیا کی دعا مانگی. اے اللہ دنیا کے لوگوں کو ان کی طرف متوجہ فرما, ان کو کھانے پینے کی چیزیں عطا فرما اور یہ
جہاں پر رہ رہے ہیں وہاں ایک بہترین شہر آباد فرما۔ یہ دنیا کی دعا ہے۔ پھر بعد میں انہوں نے اپنی نسلوں کے لیے دین کی دعا مانگی کہ اللہ ان کو مسلمان بھی بنا، اپنا مطیع اور فرما بردار بھی بنا۔ بہرحال یہاں پر یہ جو تفصیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں مانگی، اس سے ایک سبق ہمیں اور بھی ملتا ہے۔ قرآن کریم کی جتنی بھی آیتیں ہیں، جتنے بھی واقعات ہیں، جتنے بھی قصے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آیتیں نازل فرمائی اور ایک کے بعد ایک جو آیتیں اللہ نے نازل فرمائی، ان سب میں انسان کے لیے کچھ نہ کچھ نصیحت ضرور رکھی۔ اب یہاں دیکھیے ایک لمبا ذکر ہے، تقریباً 6-7 آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابراہیم نے یہ دعا مانگی، یہ دعا مانگی، یہ دعا مانگی، یہ دعا مانگی۔ ان دعاؤں کا ذکر کیوں کیا اللہ نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے قبول کر لی، یہ قصہ ختم ہو گیا۔ جو ان کے اولادوں کو ملنا تھا وہ مل گیا، لیکن باضابطہ قرآن کریم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے نام سے یہ جو دعائیں ذکر کی گئی ہیں، یہ دعاؤں کا ذکر قرآن میں کیوں کیا گیا؟ تو مفسرین نے اس کی وجہ لکھی ہے۔ وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں ہو، کیسی بھی پریشانی میں ہو، کیسی بھی مصیبت میں ہو، یا اچھے حالات میں ہو، حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، اس کو اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اپنی فریاد کو، اپنے دکھ درد کو اللہ کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ اپنی باتوں کو، اپنی اگر خوشی کے جذبات ہیں ان کو، غم کے جذبات ہیں، پریشانیاں ہیں ان کو اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے دعائیں مانگا کرو، زور سے بھی اور آہستہ آہستہ بھی۔ یعنی جب تم رب سے دعا مانگو گے، آہستہ آہستہ چھپ چھپ کر مانگو گے اور زور زور سے دعائیں مانگو گے تو پھر وہ خدا تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ مجھے سمجھانا اس بات سے یہ ہے کہ اللہ کا نظام، اللہ کے نبیوں کا نظام تو یہ ہے کہ وہ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا، اللہ سے مانگنے کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے سامنے رونے کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو کوئی چیز چاہیے، چاکلیٹ چاہیے، ٹافی چاہیے، اماں ابا کے سامنے رونے لگتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جسے بولنے کی بھی طاقت صلاحیت نہیں ہوتی، بھوک لگتی ہے، رونا شروع کرتا ہے تو ماں دوڑی ہوئی آتی ہے اس کو دودھ پلا لیتی ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، پیشاب پاخانہ اس نے کر دیا ہے، رونا شروع کرتا ہے تو ماں دوڑی ہوئی آتی ہے اس کے کپڑے بدلنے کے لیے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے تو حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی جیسے ماں دوڑی ہوئی آتی ہے ایسے ہی بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، میرے بندے تجھے کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے تجھے کیا پریشانی ہے، تجھے کیا چاہیے؟ جب بندہ اللہ کے سامنے روتا اور گڑ گڑاتا۔ ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا، ایک دوسری چیز اختیار کر۔ کیا؟ ہمیں پریشانی ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی حالات میں آدمی پھنس جاتا ہے، اللہ سے مانگنے کی بجائے ہم تعویذوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ سے اپنی مرادوں کو بیان کرنے کی بجائے ہم وظیفوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اب ذرا سا بچے کو بخار ہوا، رات کو نیند نہیں آئی تو بس تعویذ، کوئی پریشانی ہو گئی، کاروبار ذرا ہلکا ہو گیا تو بس تعویذ۔ ہم دعاؤں کو چھوڑ کر تعویذوں کے چکر میں لگ گئے۔ میں آپ کو دیکھیں مثال بتاتا ہوں۔ میں نے بتایا تھا قصہ کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو لے کر، اسماعیل علیہ السلام بالکل چھوٹے سے گود میں تھے، ان کو لے کر مکہ مکرمہ میں
مکہ کے حالات میں نے کئی مرتبہ بتائے کہ آس پاس کوئی انسان تو بہت دور، جانور بھی نہیں تھا، دور دور تک سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی درخت نہیں تھا، کوئی پیڑ نہیں تھا۔ اب ایسے میں ہم جیسا کوئی ہوتا تو تعویذ لکھ کے اس بچے کے گلے میں ڈال کر آتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، کوئی تعویذ نہیں دیا، کوئی وظیفہ ان کو نہیں بتایا، کوئی تسبیح ان کو نہیں بتائی، چپ چاپ چلے اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تیرے بھروسے چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو ہی ان کو زندہ رکھنے والا اور پالنے والا۔ بتانا یہ ہے کہ اگر حالات کبھی انسان پر آ جائیں تو تعویذوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ یہی نبیوں کا طریقہ ہے، یہی ولیوں کا طریقہ ہے، یہی اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بتائی کہ جب ابراہیم پریشانی میں تھا، اپنے بیوی بچوں کو تنے تنہا وہاں چھوڑ کر آ رہے تھے، تو اس نے مجھ سے مانگا تو کیا ہوا؟ آج آنکھوں سے آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ کہاں وہ دو بندے تھے جن کے زندہ رہنے کی بھی کوئی امید نہیں تھی، آج وہاں اتنا بڑا شہر بن چکا ہے مکہ مکرمہ کہ جب آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اشش کرنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ انسان کو اپنی پریشانی مصیبت میں اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے اور تعویذوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہاں کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب مولانا صاحب کو تعویذ دیتے ہیں، مولانا صاحب کو جھاڑ پھونک کرتے ہیں، تو پھر یہ یہاں کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، غالباً بہشتی زیور میں یہ لکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب میرے پاس کوئی تعویذ دینے کے لیے آتا ہے تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، میں اس کو تعویذ نہیں دینا چاہتا، اور میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں تعویذ دوں یا تعویذوں سے لوگوں کا علاج کروں۔ پھر کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک عورت میرے پاس آئی، میں نے اس کو منع کر دیا کہ بھائی میں تعویذ وغیرہ نہیں دیتا، تو وہ عورت پنڈت صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ وہاں جا کر جب اس نے ہون وغیرہ کرائے اور اس کو کچھ ٹوٹکے وغیرہ بتائے تو اس عورت نے اپنا ایمان بھی خراب کر لیا، اپنی عزت بھی خراب کر دی۔ اس لیے میں لوگوں کو اپنے پاس کے کم سے کم اگر میرے پاس آتے رہیں گے تو ان کا دین تو محفوظ رہے گا، اس لیے میں ان کو تعویذ وغیرہ دے دیتا ہوں۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کبھی حالات آ جائیں انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے اور الٹے سیدھے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے، اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، تہجد کا جب وقت ہوتا ہے، رات کا وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور آ کر آواز لگاتے ہیں بار بار کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی اپنی ضرورت کو پورا کرانے والا میں اسے اس کی ضرورتوں کو پورا کروں، ہے مجھ سے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں۔ کیسا مہربان اللہ ہے ہمارا کہ وہ خود آواز لگاتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، لیکن ہم لوگ کیسے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے چکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ جو دعائیں ذکر کی گئی ہیں ان سے یہ بتانا اور سکھانا ہے کہ اگر حالات آ جائیں تو اللہ سے مانگو، کسی اور کے چکر میں نہ پڑو۔ آج کی جو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، جو ابراہیم کے دین سے پیٹ پھیرے گا، ابراہیم کے دین سے دور جائے گا، مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، وہ تو بے وقوف ہی ہو سکتا ہے، بے وقوف کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام واحد ایسے نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ جب حضور تشریف لے آئے، بہرحال آپ سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تو آپ کی عزت سب سے زیادہ ہے، لیکن حضور سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی جو عزت تھی، ابراہیم علیہ السلام کی جو قدر تھی، وہ کسی اور نبی کی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ فرمایا کہ جو ابراہیم ہے میرا دوست ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی
بڑا منسٹر یہ کہہ دے کہ بھائی یہ میرا آدمی ہے تو آدمی کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرمائے ابراہیم میرا دوست ہے، کیسی عزت ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی. تو ایک تو ان کی عزت کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے ان کو اپنا دوست بتایا. دوسرے علماء نے یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے آدمی تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,00,000 تقریباً 24,000 نبی بھیجے. تو کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے. جتنے بھی نبی آئے. اور کتنے نبی آئے تو یہ بھی لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گنتی کے 5 یا 7 نبی اس دنیا میں آئے. 7 نبیوں کے علاوہ جتنے نبی آئے وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے. ابراہیم علیہ السلام سارے نبیوں کے باپ ہیں، سارے نبیوں کے بڑے ہیں اور سارے نبیوں کے جد امجد ہیں ابراہیم علیہ السلام. اب وہ کون سے نبی ہیں جو ابراہیم کے اولاد میں نہیں ہیں؟ ان میں ایک تو نام ہے آدم علیہ السلام کا جو سب سے پہلے انسان ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے نہیں. دوسرے شیث علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں شیث علیہ السلام، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہوئے ہیں. اور ایک ہے ہود علیہ السلام، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہوئے ہیں. ایک ہے صالح علیہ السلام، قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تو صالح علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہوئے ہیں. اور وہ ہے نوح علیہ السلام. یہ کچھ نبی ہیں جن کا نام ذکر کیا گیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہوئے ہیں. ورنہ ابراہیم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے ہیں. کتنا بڑا مرتبہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ نے فرمایا جو بھی ابراہیم کے دین سے پھرے گا وہ تو بے وقوف ہی ہو سکتا ہے. کیوں بے وقوف ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جب سارے نبی ابراہیم کی اولاد میں آئے ہیں تو اگر کوئی آدمی ابراہیم کا انکار کرے گا، ظاہر ہے کہ اور سارے نبی بھی تو ابراہیم کے اولاد میں ہیں. ابراہیم کا انکار کرنا ایسا ہے جیسا کہ وہ آدمی دوسرے نبیوں کا بھی انکار کر رہا ہے. اب جب آدمی ابراہیم کا انکار کرے گا تو دوسرے نبیوں کا انکار تو خود بخود ہو جائے گا، چونکہ سارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم تو وہ ہے کہ ہم نے دنیا میں بھی انہیں چن لیا. ہم نے بتایا کہ دنیا میں اس لیے چن لیا کہ اللہ نے ان کو اپنا دوست بتایا. اور جتنے نبی آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ سب کے سب انہی کی اولاد میں آئے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی ابراہیم ہمارے نیک بندوں میں ہوگا. ظاہر ہے کہ وہ تو نبی ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. آگے فرمایا قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم سے کہا کہ اسلام لے آیا. قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہنے لگا میں اسلام لے آیا تمام عالم کے رب پر. رب العالمین، میں تو رب عالمین پر اسلام لایا. دیکھیے اس وقت کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے، زیادہ عمر ان کی نہیں تھی، 11-12 سال کی تقریباً ان کی عمر، 13 سال کی عمر تھی. ایسے میں ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ نے کہا کہ بھائی آپ ذرا یہ بت ہیں ان کو مارکیٹ میں بیچ کر دیں. ابراہیم علیہ السلام کا بالکل ان کی طبیعت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ بتوں کو بیچیں، بتوں کی عبادت کریں، ان کے ساتھ میں اپنا سر جھکائیں، یہ بالکل گوارا نہیں کرتے تھے. بہرحال جب وہ چلتا رہا آخر انہوں نے یہ کیا کہ وہ بتوں کو لے گئے اور گھسیٹتے ہوئے بتوں کو لے گئے. تو یہ بڑا ہنگامہ ہوا. ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے خداؤں کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں کرتا، یہ جو بت ہے یہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے ضرورتیں جو پوری نہیں کر سکتے، ان کے ناک پر مکھی بیٹھ جائے جو وہ نہیں اڑا سکتے، یہ تمہیں کیا فائدہ اور نقصان پہنچائیں گے، اس لیے میں ان کی عبادت نہیں کرتا. لوگوں نے پوچھا میری عبادت کرتے کس کی ہو؟ جب بتوں کی عبادت نہیں کرتے پھر کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو ابراہیم بڑے پریشان اس لیے ہوئے کہ ان کا دل بتوں کی عبادت کرنے کے لیے مانتا نہیں تھا تو وہ نہیں کرتے تھے. لیکن چونکہ اب تک ان کو نبی نہیں بنایا گیا تھا
تو ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اگر بتوں کی عبادت نہیں کی جائے گی تو پھر عبادت کس کی جائے گی، یہ پتہ نہیں تھا۔ بس لوگوں نے کہا کہ ابراہیم اگر ان بتوں کی عبادت نہیں کرنی تو ہم کس کی عبادت کریں، کس کے سامنے اپنا سر جھکائیں۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، بہرحال گھر کی طرف وہ آ گئے۔ رات ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ستارے ہیں، ستارے چمک رہے ہیں آسمان میں اور بڑا خوبصورت منظر ہے۔ بہت اچھا لگا ابراہیم کو، کہنے لگے بس یہ ستارے ہی میرے خدا ہیں، ستارے میرے خدا ہیں اور میں تو ستاروں کی عبادت کروں گا۔ بس جب رات گئی اور دن آیا تو دیکھا وہ جنہیں رات خدا بنا رہے تھے وہ تو غائب ہو گئے۔ ابراہیم نے کہا کہ یہ غائب ہونے والے تو خدا نہیں ہو سکتے۔ پریشان ہوئی کہ پھر کس کی عبادت کرنی چاہیے۔ پھر اگلے دن رات ہو گئی، رات ہوئی تو انہوں نے چاند کو دیکھا کہ یہ جو ستارے ہیں یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں، چاند بہت بڑا ہے اور بڑا خوبصورت ہے، اور 14 رات کا چاند ہوتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اور اس کی خوبصورتی کی مثالیں دی جاتی ہیں، بس یہ چاند میرا خدا ہے۔ پھر رات گزر گئی، دن آیا تو دیکھا کہ وہ جو جسے رات خدا بنا رہے تھے وہ بھی غائب ہو گیا، چاند بھی غائب ہو گیا۔ ابراہیم نے کہا یہ کیسا خدا ہے یہ جو غائب ہو رہا ہے، بس چاند بھی خدا نہیں۔ دن ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو سورج ہے یہ چاند کو بھی غائب کر دیتا ہے اور ستاروں کو بھی غائب کر دیتا ہے۔ سورج کی روشنی بہت تیز ہے، بس یہ سورج ہی میرا خدا ہے، میں تو اسی کی عبادت کروں گا۔ اب جب سورج کے بارے میں یہ خیال آیا کہ سورج کی عبادت کرنی چاہیے تو رات ہوئی۔ اب وہ سورج جب ڈوبنا شروع ہوا تو دیکھا کہ یہ والا خدا بھی ڈوب گیا، یہ بھی غائب ہو گیا، تو بڑے پریشان ہوئے کہ آخر عبادت کرنی کس کی چاہیے۔ جب یہ وقت گزر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر، فرمایا کہ قال له ربه اسلم، ابراہیم اپنے رب پر اسلام لاؤ، اپنے خدا پر، اپنے رب پر، اللہ پر اسلام لاؤ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب پر اسلام لاؤ، تو جواب دیا قال اسلمت لرب العالمین، میں تمام عالموں کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ دیکھیے یہاں جو الفاظ ہیں ان کو آپ غور کیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ قال له ربه اسلم، ہم نے ابراہیم سے کہا کہ اپنے رب پر اسلام لاؤ، تو اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے میں آپ پر اسلام لاتا ہوں، ٹھیک ہے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں ایمان قبول کرتا ہوں، یہ کہنا چاہیے تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں تو تمام جہان کے پالنے والے پر ایمان لاتا ہوں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اسلام لے آؤ۔ اگر ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں تو اس میں یہ لگتا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایمان لا کر احسان کر رہے ہیں اللہ پر، کہ اللہ نے کہا بھائی ایمان لیا اور اچھا نہیں میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، ایسا لگتا کہ ابراہیم علیہ السلام کو احسان کر رہے ہیں۔ لیکن جو جواب ابراہیم علیہ السلام نے دیا اس پر آپ غور کریں، فرمایا میں ایمان تو لاتا ہوں لیکن اس پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے پالنے والا ہے۔ رب کے معنی ہوتے ہیں کھلانے والا، پلانے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایمان لاتا ہوں لیکن اس پر ایمان لاتا ہوں جس پر ایمان لانا چاہیے، یعنی جو مجھے پال رہا ہے، مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، میں اس خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ اذ قال له ربه اسلم، اللہ نے فرمایا کہ اسلام لاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام لاتا ہوں اس پر جو مجھے پال رہا ہے اور جو میری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی بات کی وصیت کی ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولادوں کو، اور انہوں نے کہا یا بنی إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ، اے میری اولادوں اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو، دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بس تم مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا، اس کے بغیر تمہیں موت نہ آئے۔ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب یعقوب کی موت قریب آ گئی، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، وہ اپنے بیٹوں سے کہنے لگا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، تو وہ ان کی اولادی کہنے لگی کہ ہم تو آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، اور آپ کے جو باپ دادا ہیں
یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان کے خدا کی عبادت کریں گے اور ان سب کا خدا تو ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کی بات کو مانیں گے۔ دیکھیے یہ جو آیت ہے یہ بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اس کو تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کریم کی ہر بات لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور نصیحت ہے، اور ہر بات میں لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی اولادوں میں تھے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ ان دونوں کو بلایا اور ان کو بلا کر کہا کہ بھائی تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کی عبادت کریں گے، خدا کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے آئے ہیں اور جس کی عبادت کرنے کا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، ہم تو اسی کی عبادت کریں گے۔ ایسے ہی یعقوب علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام۔ اللہ نے یہاں نام لے کر کہا کہ جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو بلایا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک تھے سیدنا یوسف علیہ السلام، اور ان کے علاوہ 11 اور تھے۔ 12 بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان سب نے یہ کہا کہ ہم تو آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور آپ کے باپ دادا اسحاق، اسماعیل اور ابراہیم کی خدا کی عبادت کریں گے۔ دیکھیے قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے یہ بڑی پیاری آیت ہے، اس معنی پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانوں کو سکھایا ہے اور بتایا ہے کہ یعقوب نے اور ابراہیم نے جو کیا مرتے وقت وہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو یہ کام کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں دنیا کا نظام یہ ہے کہ جو فیکٹری والے لوگ ہیں یا بڑے کاروباری لوگ ہیں، جب ان کا بڑھاپا قریب آ جاتا ہے تو ان کی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ یہ جو میرا کاروبار ہے، میری فیکٹری ہے، میرا یہ جو کام بزنس چل رہا ہے، میرے بیٹوں کو، اپنے بیٹوں کو میں ہینڈ اوور کروں، اس کے کاغذات بنوا لوں، فیکٹری وغیرہ کے جو کاغذات ہیں ان کو تیار کر کے میں اپنے بیٹوں کو، اپنے اولادوں کو یہ سپرد کر دوں۔ میرے جیتے جی یہ کام ہو جانا چاہیے تاکہ میرے مرنے کے بعد ان میں آپس میں لڑائی نہ ہو، کوئی دوسرا آدمی آ کر فیکٹری پر قبضہ نہ کر لے تو میرے بچوں کا نقصان ہو جائے گا۔ کوئی سروس کرنے والا، نوکری کرنے والا آدمی ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے پڑھ لکھ کر کسی اونچی پوسٹ پر جا کر بیٹھ جائے، ان کو ایک اچھا عہدہ مل جائے اور ان کی زندگی ٹھیک ٹھاک گزر جائے۔ جو محنت مزدوری کرنے والے یا صنعت کا کام کرنے والے لوگ ہیں، جو کاریگری کرنے والے لوگ ہیں، مرنے سے پہلے ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے اندر جو ہنر ہے، میرے اندر جو قابلیت ہے، وہ میری اولادوں کے اندر آ جائے، وہ اپنی اولادوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دنیا داروں کی بات ہے، لیکن جو نبی ہوتے ہیں یا اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرے جانے سے پہلے میں اس بات کو یقینی کر لوں اور اس بات کو مضبوط کر لوں کہ میرے جانے کے بعد میری اولادیں کس کی عبادت کریں گی، میرے جانے کے بعد میری اولادیں، میری نسلیں اسلام پر باقی رہیں گی یا یہ اسلام سے پھر جائیں گی۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی مرنے سے پہلے اس بات کی تسلی کی، اپنے اولادوں کو جمع کیا، ان کو بلایا اور بلا کر ان سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، خدا کی عبادت کرو گے یا اس کی عبادت سے پھر جاؤ گے؟ تو ان سب نے کہا کہ یہ ہم تو آپ ہی کے خدا کی عبادت کریں گے اور آپ کے باپ دادا کے خدا کی عبادت کریں گے جو ایک ہی خدا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان سب کا بھی یہی معمول ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب دور خلافت آیا، جب وہ بادشاہ بنے ہیں تو اتنے انصاف کے ساتھ انہوں نے بادشاہت کی ہے کہ لوگ یہ کہتے تھے
کہ عمر بن خطاب کا زمانہ لوٹ آیا. یعنی ایک تو عمر وہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ایک عمر بن عبدالعزیز تھے، یہ ان کی حکومت بعد میں آئی ہے. جیسے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کا کام انجام دیا، لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز نے بھی ایسی ہی حکومت قائم کر دی جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت قائم کی تھی. ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ بہت بڑی حکومت کے مالک تھے، بہت بڑی بادشاہت کے مالک تھے، لیکن اپنی ٹوپیاں بن بن کر اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت جب ان کا آیا، ان کی موت کا وقت قریب آیا، تو ان کے رشتہ داروں نے، ان کے دوستوں نے، تعلق والوں نے کہا کہ جناب آپ اتنی بڑی حکومت کے مالک ہیں، آپ کی زندگی جو ہے وہ تو ٹوپیاں بن بن کر اور محنت مزدوری کر کے گزر گئی، آپ نے اپنے لیے تو کچھ نہیں کیا. آپ کے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹے آپ کے ہیں. اگر آپ کے مرنے کا وقت قریب ہے، اگر آپ چاہیں تو ان 4 کو کہیں کسی ملک کا، کسی صوبے کا، کسی جگہ کا ان کو گورنر بنا دیں، 4 بیٹوں کو اپنے گورنر بنا دیں، تو آپ کی زندگی تو جیسے جیسے گزر گئی، بچوں کی زندگی تو ٹھیک ٹھاک گزر جائے گی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بھائی یہ جو میری اولادیں ہیں، یہ اولادیں اگر بری ہیں، خراب ہیں، اچھی نہیں ہے، اللہ کی نافرمان ہے، تو پھر میں ان کے لیے یہ انتظام کیوں کروں؟ میں ان کو دولت دے کر مروں گا، ان کو بادشاہ حکومت دے کر مروں گا، اور یہ اللہ کی نافرمان ہوگی تو یہ لوگوں پر ظلم کریں گے، لوگوں کو پریشان کریں گے، میں دوں گا، ظلم یہ کریں گے تو ان کا گناہ مجھے ملے گا اگر یہ اللہ کے نافرمان ہے. اور اگر یہ میرے بیٹے جو ہیں، 4 بیٹے ہیں میرے بیٹے، اگر اللہ کے فرما بردار، اطاعت گزار ہیں، نیک اور متقی ہیں، تو پھر مجھے ان کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب یہ اپنے اللہ کو راضی کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے کام خود بنا دیں گے. یہ جواب دیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے اپنے 4 بیٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا، کوئی حکومت، کوئی گورنری ان کو نہیں دی. وقت گزرا، ان کے بعد جب ایک بادشاہ بنا، اس بادشاہ کا دور خلافت جب آیا تو مسئلہ یہ ہوا کہ بہت سارے گورنروں نے بغاوت کر دی. انہوں نے اپنی ہی حکومت میں بغاوت کرنی شروع کر دی اور بادشاہ کے خلاف آواز اٹھانی شروع کر دی. تو بادشاہ نے اپنے وزیروں کو جمع کیا اور وزیروں کو جمع کر کے کہا کہ بھئی یہ جو ہمارے گورنر ہیں یہ گڑبڑ بہت کر رہے ہیں، اب تم ایسے آدمی ڈھونڈ کر لاؤ جو نیک ہو، متقی ہو، ایماندار ہو اور ان کے اندر کوئی کرپشن نہ ہو، گھپلا نہ ہو، ایسے آدمی ڈھونڈ کر لاؤ. وزیروں نے پہلی ہی بار میں یہ کہا کہ جناب آپ سے پہلے جو بادشاہ عمر بن عبدالعزیز، ان کے 4 بیٹے ہیں، بڑے امین ہیں، بڑے امانتدار، متقی، پرہیزگار ہیں، آپ ان کو گورنر بنا دیجیے. چنانچہ اس بادشاہ نے ان 4 بیٹوں کو بلوایا اور الگ الگ جگہ کا ان کو گورنر بنا دیا، الگ الگ جگہ کا ان کو گورنر بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ، یہ جو میں بتانا یہ ہے کہ جو لوگ اپنے اولادوں کے ایمان کی فکر کرتے ہیں اور ان کے دین کی فکر کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اولادوں کو، ان کے نسلوں کو بڑھاتے ہیں، چڑھاتے ہیں، ان کو ترقیات دیتے ہیں. تعجب ہے ہم جیسے انسانوں پر کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بچے کو کوئی تکلیف پریشانی پہنچ جائے، کسی بچے کو کوئی کانٹا چبھ جائے، کوئی بچہ بیمار ہو جائے، کوئی پریشانی، کوئی بیماری اس کے جسم میں پیدا ہو جائے تو ماں باپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، بہت پریشان ہو جاتے ہیں. راتوں رات ان کو ڈاکٹر کے اٹھا کر پھرتے ہیں، اپنی نیندیں بھی خراب کرتے ہیں، روپیہ پیسہ بھی ان پر خوب لگاتے ہیں. لیکن تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ وہی ماں باپ جن کو پتہ ہے کہ اگر ہماری اولادیں نافرمانی کی زندگی گزاریں گی تو قیامت کی ہمیشہ عذاب ان کو جھیلنا پڑے گا، پھر بھی وہ ان کے اپنے نسلوں کے ایمان کی فکر نہیں کرتے، پھر بھی اپنے نسلوں کے اسلام کی فکر نہیں کرتے، ان کے مسلمان ہونے کی فکر نہیں کرتے. دیکھیے سب سے زیادہ ضروری بات ہے یہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. 12ویں پارے کی پہلے ہی پارے میں 12ویں پارے کی پہلے ہی حکم اللہ نے فرمایا وما من دابۃ الا هو رزقها. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی جاندار پیدا ہوتا ہے،
جو بھی جاندار اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنا رزق لے کر پیدا ہوتا ہے۔ انسان دیکھے کہ انسان کو اگر کمانا ہو تو محنتیں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ادھر سے ادھر جانا، ادھر بات چیت کرنا، لوگوں سے ملنا، کمانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جانور کون سا کمانے کے لیے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی کھلا رہے ہیں۔ تو روزی کا جو وعدہ ہے یہ اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ رزق سب کو دیتا ہے۔ ایمان کا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جتنی محنت کرے گا اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا، محنت چھوڑ دے گا تو آدمی ایمان سے اتنا ہی محروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنی بھی ایمان کی فکر کرنی چاہیے، نسلوں کے بھی ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے نسلوں کو، اپنے اولادوں کو، اپنے جو آنے والے بچے ہیں ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کی فکریں کرنی چاہیے۔ دیکھیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ پہلے آپ اپنی اولاد کو مسلمان بنا دیں، اپنی اولاد کو مسلمان بنا دیں، پھر اس کے بعد وہ کچھ بھی کریں۔ اسلام کسی تعلیم سے، کسی تہذیب سے، کسی چیز سے منع نہیں کرتا۔ آپ کو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، جو کچھ کرنا ہے آپ کریے، لیکن پہلے ان کو مسلمان بنائیے، پہلے ان کے ایمان کی، اسلام کی فکر کریے، اس کے بعد آپ کچھ بھی کرتے رہیں، پھر آپ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ہمارا جو یہ علاقہ ہے، سہارنپور کا علاقہ، یہاں تو بہت اسباب ہیں اپنے بچوں کو دیندار بنانے کے، تو ایسے اسباب اختیار کرنے چاہیے کہ بچوں کے اندر دین آ جائے۔ پھر آپ جیسے بھی نظام بنائیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ یہاں مدرسے ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، یہاں خانقاہیں چلتی ہیں، یہاں پر بہت ایک نظام ہے، بہت اچھا نظام ہے کہ جس کے تحت اپنے بچوں کے اندر دین لایا جا سکتا ہے۔ اور مسجدیں بھی جگہ جگہ پر ہے، وہاں تعلیم بھی ہوتی ہے، مسجد میں امام صاحب ہوتے ہیں، ان سے تعلق رکھیں تاکہ اپنے یہ جو ماحول ہے دین کا ماحول اور دین کی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہرحال یہ جو بتانا ہے یہاں پر کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کی، اپنے نسلوں کی ایمان کی فکر کی اور ان سے سوال کیے، ان کو بٹھا کر ان سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم نے اور یعقوب نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی کہ یہ جو دین ہے اللہ نے اس دین کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، بس تم مسلمان ہی بننا۔ اور یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت جب قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو بلا کر انہوں نے کہا مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کہنے لگے نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ، ہم تو آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور اپنے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے خدا کی عبادت کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ جو لوگ تھے، یہ جو جماعت تھی، یہ گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر کوئی کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا تو بڑے نیک تھے، بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، بڑے عالم تھے، بڑے اللہ والے تھے، تو یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ ان کا معاملہ ہے، وہ نیک تھے تو ان کی نیکی کا بدلہ ان کو مل جائے گا۔ آپ کیا ہے؟ آپ سے آپ کے بارے میں سوال ہوگا، آپ کس مرتبے پر ہیں، آپ کا تعلق اللہ سے کیسا ہے، آپ کتنی عبادتیں کر رہے ہیں، یہ آپ کا مسئلہ۔ جو بڑے گزر گئے ان کو اپنی خبر میں سونا ہے، اپنا حساب دینا ہے۔ آپ جو ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ کا معاملہ ہے۔ آپ کو اپنی خبر میں سونا ہے اور اپنے اللہ کو اپنا حساب دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو گزر گئے ان کا معاملہ ان کے ساتھ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم جو کرو گے تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو پہلے گزر گئے تم سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، تم سے تو تمہارے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے ہر انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے اعمال کو سوال سدھارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ میں لکھا ہے کہ پہلوں کے بارے میں تو سوال نہیں ہوگا، باپ دادا پردادا اوپر کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، لیکن جو نیچے کے ہیں، آپ کے اولاد ہیں، پوتے ہیں، پڑپوتے ہیں، ان کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی چرواہا ہے
اور جتنے اس کے ماتحت لوگ ہیں، اس کے انڈر میں لوگ ہیں، ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی خود بھی اپنے ایمان کی، اپنی عبادتوں کی فکر کرے، آنے والی نسلوں کے عبادتوں کی، ان کے ایمان کی فکر کرے، کیونکہ اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا اور اس کے اولادوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اے کریم آقا، اپنے فضل سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ کریم آقا، ہم بڑے گنہگار ہیں، جوانی کے جوش میں، شیطان کے دھوکے میں، نفس کے شر میں پھنس کر بڑے بڑے گناہ ہم کر بیٹھتے ہیں۔ بعد میں خیال آتا ہے کریم آقا اپنے فضل سے ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما۔ اے کریم آقا، ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں اور آپ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ، جیسے آپ نے اس دنیا میں ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، آخرت میں بھی ہماری پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ، اگر ہمارے گناہ ظاہر ہو گئے، قیامت کے دن آپ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی کے گناہ ظاہر ہوں گے تو اسکرین پر وہ گناہ دکھائے جائیں گے۔ کریم آقا، وہاں ہمارے ماں باپ بھی ہوں گے، تعلق رکھنے والے بھی ہوں گے، محبت رکھنے والے بھی ہوں گے۔ وہ سوچیں گے دنیا میں بڑے حضرت بنتے تھے، یہاں ان کا کیا حال ہے۔ کریم آقا، بڑی شرمندگی ہوگی، بڑی رسوائی ہوگی۔ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے کریم آقا، گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ نے اپنے فضل سے قرآن کریم کی تفسیر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ کریم آقا، جو کچھ کہا گیا ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، صحیح سمجھ کر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا، اپنی ذات سے ماننے کی توفیق عطا فرما، خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ کسی بھی طرح کے گمراہی کا کام کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، آنے والی نسلوں کی بھی ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ کریم آقا، جب تک زندہ رہی ایمان پر زندہ ہے، جب اس دنیا سے جائیں ایمان پر ہی موت نصیب فرما۔ نبیوں نے اسی چیز کی فکریں کی ہیں، اپنے بھی ایمان کی فکریں کی، اپنی آنے والے اولاد کی بھی ایمان کی فکریں کی۔ کریم آقا، ہمیں بھی ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بھی ایمان کو مضبوط کرنے کی محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نسلوں کے بھی ایمان کو مضبوط کرنے کی محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا، ہمیں ایسا ماحول عطا فرما جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہو، اور ایسے ماحول سے ہم سب کی حفاظت فرما جس سے ہمارا ایمان کمزور ہو۔ کریم آقا، بہت سے لوگ پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں اپنے فضل سے ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ اے کریم آقا، جو بے روزگار ہیں اپنے فضل سے بہترین روزگار عطا فرما، اور جن کے کاروبار اچھے چل رہے ہیں ان کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا، بہت سے لوگ ہمیشہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، لکھتے ہیں، ان کا ہم پر حق ہے، وہ ہم سے امید رکھتے ہیں، ان تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، جو دعائیں مانگی ہیں ان کو بھی قبول فرما۔ بہت سی دعائیں ہمیشہ مانگنے سے رہ جاتی ہیں، کریم آقا خوب جانتے ہیں، اپنے فضل سے ہم سب کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما، اور ہمارے مختصر سے دعاؤں کو اپنے فضل سے اور اپنے حبیب محمد
المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فیض قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.